محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا، رات کا اٹھنا صرف دنیا میں پریشانی ختم نہیں ہوتی، ایک تو مالی پریشانی ہوتی ہے، ایک ہے عزت اور وقار۔ کہا جو بندہ رات کو اٹھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، یہ رات کی نماز اس کی عزت اور وقار کو برقرار رکھتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کہا، یا محمد عش ما عشت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی گزاریں جتنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فإنک میت، آپ اس دنیا سے جانے والے۔ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ محبت کریں جس سے محبت جتنی کرنا چاہتے ہیں، فإنک مفارقہ، اس کے بعد پھر جدائی ہے، آخر ایک دن اپنے محبوب سے آپ نے جدا ہونا ہے۔ اور پھر کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ، آپ جو چاہیں عمل کریں، آپ کی جزا کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اللہ آپ کا بدلہ دے گا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف المؤمن قیام اللیل، مومن کا شرف، اس کی عزت، اس کا وقار اللہ نے قیام اللیل کے ساتھ جوڑ دیا۔ جو قیام اللیل ادا کرتا ہے، اللہ اس کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کا شرف ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا ایک رعب اور وقار ہوا کرتا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ یہ رات کا اٹھنا وَعِزُّهُ، اور اس کی عزت جو لوگوں کے درمیان، یہ تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دینا، اور ایک ظاہری عزت جو ہے وہ کیسے ملے گی؟ استغناءُ عن الناس، یہ لوگوں سے لاپرواہ ہو جائے۔ اور یہاں بھی یہ چیز سمجھائی گئی کہ جو بھی پریشانی ہے، لوگوں سے لاپرواہ ہو کر، لوگوں سے بے فکر ہو کر صبح کی گھڑیوں میں اٹھو اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دو۔ اللہ تمہیں ظاہری عزتیں بھی دے گا، اللہ باطنی عزت بھی دے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزتوں کو جما دے گا۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، اور یہ جملہ کبھی نہ بھولے، شرف المؤمن من قیام اللیل، مومن کا شرف اللہ نے رات کے قیام کے اندر رکھا ہے۔